بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمداللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 162 ہے۔ 161 دروس بحمداللہ مکمل ہو چکے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانا کھانے کے آداب کے اندر یہ چیز بھی شامل فرمائی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا یہ فقر کو، محتاجی کو دور کر دیتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے، اور بعد میں دھونا یہ جنون کو، پاگل پن کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کھانے سے قبل بھی وضو فرمایا کرتے تھے، اور اس وضو سے مراد ہے کھانے کا وضو، نہ کہ وہ وضو مراد ہے جو نماز کے لیے باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کھانے کے بعد بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد کے وضو کا مطلب اللہ کے محبوب علیہ السلام ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد یہ دونوں لحاظ سے جو اپنے ہاتھوں کا دھونا ہے، یہ فقر کو، محتاجی کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا اخص الخاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ تورات کے باقاعدہ حافظ تھے، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ کھانے کے بعد کا جو وضو کرنا ہے یہ اس کی برکتوں میں سے ہے، کھانے کی برکتوں میں سے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف بعد کے اندر نہیں بلکہ کھانے سے قبل، مطلب پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو کرنا یہ کھانے کی برکتوں میں سے ہے۔ مطلب کیا ہے برکتوں کا؟ کھانے سے پہلے کی برکت کس لحاظ سے ہے؟ تو محدثین نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ اس کے کھانے کے اندر برکت اس انداز میں ڈالتا ہے کہ کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، برکت کی وجہ سے پیٹ بھی بھر جائے گا، کھانا بچ بھی جائے گا۔ یا ایک بندہ جو کھانا کھا رہا ہوگا وہ ہوگا ایک بندے کا، لیکن اگر ساتھ دوسرا بھی بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا محدثین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ تھوڑے سے کھانے کے اندر ہمارا پیٹ بھر جائے گا، جتنی ہم خواہش رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، اللہ کریم اتنی برکت اس کھانے کے اندر ڈال دے گا۔ اور کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے، بعد میں برکت کس لحاظ سے ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں بعد میں مطلب یہ ہے کہ عبادات و اخلاقیات کے اندر اللہ کریم برکتیں نصیب فرماتا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کا مقصد ہے نا عبادت کرنا، تو پھر اس عبادت کے اندر بھی لذت نصیب ہوگی، اور جو ہمارا اخلاق ہوگا اس کے اندر بھی اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے گا، اس کے اندر بھی اللہ کریم تقویت عطا فرمائے گا۔ اور یہ معنی کیا گیا ہے بعد میں برکت ہونے کے لحاظ سے۔ اب کوئی بھی چیز ہو وہ سنت ہو لیکن حکمت سے خالی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، لازماً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی سنت ہو، اور موجودہ صورتحال میں سائنس جو دان ہیں بلکہ غیر مسلم جو ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن ان چیزوں پر عمل کر کے کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ لوگ اس سیرت کو اپنا کر اپنی یہ دنیا کی زندگی کو کامیاب کریں۔ اگرچہ کفر کی وجہ سے ان کی آخرت تو ہے ہی خراب، لیکن دنیا میں وہ کامیابی کے لحاظ سے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر ہر سنت کے اندر ہمارے لیے حکمت ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہماری پوری زندگی پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر ہمیں بظاہر وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن حکمتاً وہ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک اخبار کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی، ایک ٹرک کا ڈرائیور تھا نا، وہ ٹرک چلا رہا تھا، تو اس نے راستے کے اندر کسی ہوٹل سے کھانا کھانا تھا، تو راستے میں وہ ٹائر ہو گیا پنچر۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ ٹائر کو تبدیل کیا۔ ٹائر کو تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ اس ٹرک کے اوپر بیٹھا اور جا کر ہوٹل کے باہر اس نے ٹرک کو روکا، ہوٹل کے اندر گیا، اچھا کھانا اس نے تیار کروایا اور جا کر کھانا کھانا اس شخص نے شروع کر دیا۔
کھانا کھانے کے بعد اسی ہوٹل پر اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بڑا عملہ پریشان ہوا، ہوٹل کا مالک پریشان ہوا، جو ارد گرد بقیہ لوگ تھے وہ بھی بڑے پریشان ہوا کہ ایک ایسا ہوٹل جہاں سے کھانا کھانا آج تک موت کا سبب نہیں بنا، اس شخص کو کھانے کی وجہ سے موت کیسے واقع ہو گئی؟ تحقیق کی گئی، کھانے کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھے، اور بھی درجنوں کے حساب سے لوگ کھانا کھا رہے تھے، کوئی اگر ایسی چیز ہوتی تو بقیہ لوگوں پر بھی اثر کرتی، لیکن وہی شخص اس جگہ پر کیوں مرا؟ تحقیق کرنے کے بعد یہ علم ہوا کہ اس شخص نے ٹرک کا وہ ٹائر راستے کے اندر جو چین کیا تھا، ٹائر پنچر ہونے کی وجہ سے تبدیل کیا تھا، اور جو ٹائر پہلے تبدیل کیا گیا تھا اس کے ساتھ ایک سانپ لگا تھا، اور سانپ مسلا گیا تھا اس کے ساتھ، اور اس سانپ کا جو زہر تھا نا، اس جو تھا ٹرک کا وہ ٹائر، اس کے ارد گرد اس کا زہر پھیل گیا تھا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اس ٹائر کو نکالا اور ٹرک کے اندر اس ٹائر کو رکھا اور دوسرا ٹائر چڑھا دیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب وہ شخص ہوٹل پہ آتا پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا، تاکہ وہ جو راستے میں ٹرک اس کے ساتھ ٹائر کے ساتھ لگنے والی جو زہر تھی نا، جو اس کے ہاتھوں پہ لگی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہوٹل پہ آتا، ہاتھوں کو دھوتا اور زہر دور ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور وہی زہر آلودہ ہاتھ کے ساتھ اس نے کھانا کھایا، تو کھانے کے ساتھ وہ زہر اس کے اندر پہنچا، جس کے سبب اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وہ شخص دور ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سنت کے رہ جانے سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اتنا نقصان ہے کہ اگر نقصان ہونے کے لحاظ سے اور اللہ کریم جل جلالہ اس کا نقصان بتانے کے لحاظ سے اور اس کے ظاہر کرنے کے لحاظ سے مثالیں دینا، تو پھر ایسی مثالیں بھی کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ہر سنت کے اندر ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض دفعہ ہماری پوری زندگی اتنی بڑی نعمت والی جو زندگی ہے وہ بھی سنت رسول علیہ السلام کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ تو بہرکیف یہ کوشش کیا کریں ہاتھ آلودہ نہ بھی ہوں، زہر نہ بھی لگا ہو، کوئی اس طرح کے اثرات نہ بھی ہوں، تب بھی کھانا کھانے سے قبل اپنے ہاتھوں کو ضرور دھویا کریں۔ دوسری روایت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے کر گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے دسترخوان تیار کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، کیا ہم آپ کو وضو کروائیں؟ وضو سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اذہان میں وہی تھا جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے۔ تو آگے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں صرف نماز کے لیے ہی وضو کرتا ہوں۔ اگرچہ سامنے وہ دسترخوان موجود تھا، حضور اسی دسترخوان کے قریب جانے لگے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ باقاعدہ طور پر وہ وضو جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، یہ کھانے سے پہلے کرنا پورا وضو، یہ سنت نہیں ہے۔ جن احادیث میں یہ بات ہے نا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اس سے مراد ہے ہاتھوں کا دھونا، اس سے مراد وہ وضو نہیں ہے کہ وہ سر کا مسح کیا جائے، وہ ٹانگیں بھی دھوئی جائیں، وہ چہرہ بھی دھویا جائے، وہ ناک کے اندر بھی پانی ڈالا جائے، اس سے وہ وضو مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو کھانے کی ابتدا میں انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کریں، کھانا کھانے کی ابتدا کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کوشش کریں دسترخوان پر رکھا جائے۔ ابھی ہم نے اس کو کھایا نہیں، اس کی ابتدا کریں، لیکن اس کو رکھنا کہاں ہے؟ دسترخوان پر۔ اور یہ طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام زمین پر دسترخوان بچھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ کے لیے کھانا لایا جاتا تو آپ اسے زمین پر رکھا کرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانا اونچے دسترخوان یا کشتی نما برتن میں نہیں کھایا۔ جب بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو حضور علیہ السلام
اونچا دسترخوان نہ رکھتے تھے بلکہ اس دسترخوان کو زمین کے اوپر بچھا دیا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب بیٹھنا کیسے ہے، ابتدا میں کیا پڑھنا ہے، کس انداز کے ساتھ کھانا ہے، انشاءاللہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ اگلے درس کے اندر بیان کروں گا۔ المختصر بات آج کے درس میں یہی ہے کہ لازمی کوشش کریں کھانا کھانے سے قبل اپنے ہاتھوں کو دھویا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ مزید بلند کرے، اور آپ کی قبر انور پر اللہ کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی روحانی فیضان سے ہم سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔